بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو ندر نیو ولاگ۔ کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج جی ہم لوگ اپنی سردیوں کا آغاز کپڑے رکھنے اور نکالنے سے شروع کر رہے ہیں۔ مطلب کہ سردیوں کے کپڑے نکالنے کا اور گرمیوں کے کپڑے رکھنے کا کتنا سیاپا ہے یار۔ ایک عورت، ایک مڈل کلاس عورت، گھریلو عورت کتنے کام کرتی ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں نے ہیلپرس رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے لیے تو بہت آسانی ہوتی ہے کہ انہیں اتنا زیادہ کھپنا نہیں پڑتا۔ آج میں نے بچوں کو کروائی تھی اسکول سے چھٹی اور بیٹی کو بھی کروائی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ بھائی اب میرے سے اکیلے بالکل بھی نہیں ہوتا، تم لوگ آج چھٹی کر کے ساتھ کام کرواؤ گے۔ سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے نا وہ تو کھیلتا رہتا ہے کرکٹ، بس اسے کرکٹ بال باندھ کے رکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کو وہ بھی اپنے ولاگ میں دکھاؤں گی ضرور کیسے اس نے بال باندھی ہوئی۔ تو پھر نا اس کو میں نے کہا کہ سارے اسٹالر جو ہیں وہ آپ نے صحیح طرح سے طے کر کے لگانے۔ آپ نے دیکھا کتنے اچھے طریقے سے اس نے اسٹالر لگائے۔ اور کچھ علاقوں میں سردی شروع ہو گئی ہے، کچھ میں ابھی تک گرمی کا ہی راج ہے۔ تو آپ لوگوں کے شہر میں گرمی کا کیسا موسم ہے؟ اور گرمیوں میں، سردیوں میں ہمیشہ دوسروں کا خیال کیا کریں۔ اب جو ہے ٹھنڈ زیادہ ہو جائے گی تو پھر سویٹروں کی ضرورت ہوگی۔ کوئی بچے ایسے ہوں گے جن کے پاس مطلب گھر میں پہننے والی سویٹرز بھی نہیں ہوں گی، اسکول میں پہننے والی بھی نہیں ہوں گی۔ تو اپنے ارد گرد خیال کر کے دیکھا کریں کہ کس کو کیا چیز ضرورت ہے۔ اللہ پاک سب کے لیے، آپ جب کسی کے لیے آسانیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہت زیادہ آسانیاں کرے گا۔ اور جب مطلب کہ جو اچھے خاصے امیر لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب جن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے، جب وہ بانٹ کے کھاتے ہیں نا، بانٹ کے ایسے کہ وہ اپنے ساتھ والے، اپنے ارد گرد لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھتے ہیں، کہ مطلب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کہ یہ والا جو میرا ریلیٹیوز ہے اتنا نہیں ہے، تو کسی نہ کسی طرح سے ہیلپ کرتے رہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے زندگی میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ تو وہ پھر مل بانٹ کے کھاتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز کھانے کی توفیق دیتا ہے۔ نہیں تو اکثر لوگ، اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ دیا ہوا ہوتا ہے، اتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں کھانے سے وہ قاصر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو مل بانٹ کے کھانے کی عادت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں بس سارا کچھ جو ہے نا ہم خود ہی کھائیں، کسی کو کچھ بھی نہ دیں۔ تو آپ اپنی زندگی میں اصول بنائیں، اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کو دے، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں ایک ہی دفعہ دے دے، اللہ آپ کو ہزاروں میں بھی دے تو اس کو بھی مل بانٹ کے کھائیں۔ اللہ کی راہ میں اپنے رشتوں کے ساتھ احساس والے رشتے اپنائیں، اور اپنے رشتوں کو ضرور ان کی مدد کیا کریں، ان کا احساس کیا کریں۔ تو آپ نے دیکھا صفائی کرتے ہوئے نا بندے کو ایسے لگتا ہے، اور سردیوں میں جب صفائی کرتے ہیں دن کا پتہ ہی نہیں چلتا، ادھر دن شروع ہوتا ہے ادھر ختم ہو جاتا ہے۔ آج میں نے کام شروع کیا، مطلب مشین لگائی، اس کے بعد میں نے کمبل بھگو کے رکھا، کمبل کو ساری رات بھیگے رہنے دیا، اس میں میٹھا سوڈا، نمک، سرف ڈال کے تو ساری رات وہ بھیگا رہا، اور جتنی میل کچیل تھی نا وہ ساری اس کی نکل گئی۔ پھر میں نے اس کو ملا، اور مل کے دوبارہ سے جو ہے نا پانی اچھی طرح سادی پانی سے دھو کے، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ یہ باہر ڈال دیں۔ ہم لوگ نا اصل میں اگر وہی کمبل میں ڈرائی کلین کے لیے دوں تو پھر 2500-3000 بن جاتا ہے، جو کہ میں بالکل بھی ابھی افورڈ نہیں کر سکتی، اور لوگ آرام سے دے دیتے ہیں، جن کے پاس ہے وہ دیتے ہی ہیں۔ تو ایک جو بڑا ڈبل بیڈ کا کمبل ہے اس کو تو میں نہیں دھو سکتی، کمر میں اتنی شدید درد تھی نا میرا۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جب سردیاں آئیں اور میری کمر کی چیز جو ہوتی ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے، کمر چیخیں مارنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں درد سے، تو نیچے جھک کے میں کام کروں نا تو پھر اور زیادہ درد ہوتی۔ خیر چلیں، آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، کامنٹ میں بتانا ہے کہ کس نے سردیوں کے کپڑے نکال لیے ہیں، سردیوں کے کمبل شمبل نکال لیے ہیں، اور آپ کی سردیاں آپ کے علاقے میں آ گئی ہیں کہ ابھی نہیں آئیں۔ سردیوں کا موسم اچھا بھی لگتا ہے اور برا بھی نہیں برا نہیں لگتا، اللہ کا شکر ہے اچھا ہی چلے لگتا ہے، لیکن یہ جو دردیں ہیں نا، درد دل ہم بتا اب کریں کیا، اے اللہ درد دل تو نہیں، درد کمر ہم کہیں گے۔ تو درد کمر جو ہے نا ہمیں کھڑا نہیں ہونے دیتی، نہ سردیاں انجوائے کرنے دیتی ہے، کیونکہ پھر وہ مطلب کہ صبح بچوں کو بھی اسکول بھیجنے کا بھی دل نہیں کرتا، اور یہ والی ایسی روٹین میری ہوئی ہے کہ میں کئی دفعہ صبح اٹھتی ہوں نا تو میرے سے اٹھا ہی نہیں جاتا، اس قدر شدید درد ہوتی ہے۔ خیر چلیں جی، اب تو بڑھاپے میں دردیں ہی ہونی ہیں، آپ لوگوں کو سنا کے کیا فائدہ۔
تو اللہ پاک عافیت ایمان والی زندگی دے اور جو ہے عافیت ایمان والی موت سے نوازے۔ اچھا آپ لوگوں سے میں نے پوچھا نا کہ کون اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے۔ اچھا ہاں، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو خیر پتہ ہی ہوگا، جو لوگ بانٹ کے نہیں کھاتے نا، پھر انہیں بیماریاں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، شوگر ہو جاتی ہے، شوگر کے ساتھ وہ میٹھا نہیں کھا سکتے، کولیسٹرول ہو جاتا ہے، وہ بھی انہوں نے کوئی چکناہٹ والی چیز نہیں کھانی۔ تو یہ جو ہے نا وائپر میں اپنے بیٹے سے مروا رہی تھی، اس کے پاؤں اس جوتی میں پورے نہیں آ رہے تھے، تو وہ بھی اسکول سے واپس آیا تھا، میں نے کہا چل وائپر مار، میں کمر میں بہت درد ہے، میں نہیں مار سکتی۔ آپ نے دیکھا، آپ نے دعا بھی کرنی، اچھے بچے ماشاء اللہ سے جو بھی کام کو کر دیتے ہیں۔ اچھا تو وہ میری بات پھر اپنی جگہ اپنے ٹاپک پہ واپس آتی ہے کہ وہ پھر ڈائبٹیز کے، شوگر کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں، دل کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، پھر بھی کچھ نہیں کھا سکتے۔ تو جب آپ بانٹ کے کھائیں گے نا، جب آپ رشتوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی نعمتیں نہیں چھینتا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی سکون دیتا ہے، آپ کی رزق میں بھی برکت کرتا ہے، اور آپ کے جو ہے نا کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں اللہ نے، وہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ میرا بندہ یہ کھا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑی کرم نوازیاں کرتا ہے۔ بس اللہ کی دیے ہوئے رزق میں سے آپ اللہ کی راہ میں ضرور دیا کریں۔ اور اکثر جو ہے نا غریب، مطلب کہ مڈل کلاس والے جو ہوتے ہیں نا، اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو صدقہ دینے کا کہو نا تو وہ کہتے ہیں ساڈے کول ہے کہ اسی دئیے۔ تھوڑے میں سے دیں گے تو اللہ اور دے گا، اگر زیادہ میں سے دیں گے تو وہ تو دے ہی دیتا ہے نا بندہ۔ خیر، تو میری صفائی کمپلیٹ ہو گئی تھی، میرے کپڑے دھل کے تھے، اور کچھ میں نے باہر ادھر صحن میں ڈالے تھے، اور کچھ جو ہے میں نے دروازے سے باہر ڈالے تھے، اور میں نے کمبل بھی باہر ڈالا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ نہ ہو باہر سے کوئی سردیوں کا کمبل اٹھا کے ایسے ہی لے جائے کہ ہاں وہی چلو سردیاں آ گئی ہیں ایسے بھی یوز کر لیں گے، تو مجھے نا بڑا ڈر لگتا ہے۔ ہمارے اندر تو کوئی سسٹم، مطلب کہ گھر کے اندر تو ہے نہیں تاریں شاریں، اور ایسے باہر ہی ڈالنے پڑتے ہیں کپڑے وغیرہ۔ اور ہم نے یہ والا صحن بھی صاف کر لیا تھا۔ یہ بال میں کہہ رہی تھی نا، آپ نے بال جھولا جھولتے ہوئے دیکھیے، یہی بال سے میرا بیٹا کھیل رہا تھا۔ میرے چینل کو آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور پھر شام کے، مطلب کہ دن کے ٹائم پھر ایک دفعہ کھلارا اٹھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔